کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کمپنی جو صرف تجارت کے لیے بنی تھی کس طرح سے اس نے پورے ہندوستان کو اپنی گرفت میں لے لیا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے مغلیہ سلطنت اور طاقتور حکمرانوں کے خلاف ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ تاریخ بدل دی؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جس نے صرف تجارتی مفاد کے لیے ایک سلطنت جیسا نظام قائم کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فائنانس ہب۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس وقت کی جب ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی۔ سن 1600 میں انگلینڈ کی ملکہ ایلیزا ہتھ اول نے ایک چھوٹے سے تاجروں کے گروپ کو ہندوستان میں ایک تجارتی کمپنی بنانے کی اجازت دی اور یوں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی۔ ابتدا میں یہ صرف ایک کمپنی تھی جو مسالہ جات، کپڑے اور چائے کا کاروبار کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی چھوٹی کمپنی بعد میں ہندوستان کی سیاست اور فوجی طاقت پر حاوی ہو گئی۔ اس کا بنیادی مقصد تھا منافع کمانا، تجارت بڑھانا، طاقت حاصل کرنا۔ سن 1608 میں سر تھامس روئے کی قیادت میں یہ کمپنی ہندوستان پہنچی اور اس وقت ہندوستان میں مغل بادشاہ جہانگیر کی حکومت تھی، لیکن اس وقت اس کمپنی کو ہندوستان میں صرف خیمے لگانے کی اجازت دی گئی، یعنی انہیں اپنے باقاعدہ دفاتر بنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اور پھر مغل بادشاہ شاہ جہاں کا دور آیا اور اس بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے دفاتر اور قلعے بنانے کی اجازت دے دی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا پہلا دفتر سورٹ میں قائم کیا۔ دفاتر قائم ہونے کے بعد وہ لوگ ہندوستان میں تجارت کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور بارود لانے لگے اور اس طرح ہندوستان پر قبضے کی سازش شروع ہوئی۔ انہوں نے مقامی حکمرانوں اور مغلیہ سلطنت کے خلاف فوجیں تیار کی اور ہندوستان میں اپنے قدم جمائے۔ اس طرح ان کی طاقت کی کہانی شروع ہوئی۔ سن 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے کمانڈر رابرٹ کیول کی قیادت میں بنگال سے جنگ کی۔ ان کی فوج تقریباً 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس نے بنگال کے سردار نواب سراج الدولہ کو شکست دی اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے مدراس، بامبے یعنی ممبئی اور پنجاب کے حکمرانوں کے ساتھ جنگ کی اور ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1799 میں جنرل جارج ہارٹ کے تحت ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ لڑی اور مسور کی ریاست کو فتح کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے ہندوستان میں روپیہ سکہ راج تھا جو سونے اور چاندی کے سکوں پر مبنی تھا اور مقامی ریاستوں کے نواب یا بادشاہ اسے جاری کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن 1835 میں مغلیہ سکہ سسٹم ختم کر کے اپنا روپیہ سکہ متعارف کروایا جو چاندی پر مبنی تھا، اور یہ تبدیلی گورنر جنرل لارڈ ویلسلی کے دور میں کی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اختتام 1874 میں ہوا کیونکہ کمپنی کی نجی تجارت اور فوجی طاقتوں پر تنقید بڑھ گئی تھی اور برطانوی انڈیا کا مکمل انتظام سنبھال لیا۔ یہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہانی یا تاریخ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔